چار ائمہ کے ماننے والے کہتے ہیں کہ وہ حدیثیں جو سنت بھی ہیں وہی حجت ہیں، اور جو حدیثیں منسوخ ہیں، جو حدیثیں حضور کے ساتھ خاص ہیں، اور جو کام حضور نے کسی ضرورت اور مصلحت سے کیے ہیں، یہ تین قسم کی روایتیں حدیثیں ہیں، سنت نہیں۔ تو دیکھو پہلے اختلاف یہاں ہو گیا، ایک تو ایک حدیث حجت یا سنت حجت، دوسرا ایک آگے جو اجماع امت آئے گا وہ حجت ہے یا نہیں۔ یہ بنیادی پرنسپلز ہیں جس پر عقیدوں کی صحت کا مدار ہے۔ تو یہ فرقہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے، جن کو آپ لوگ غیر مقلدین کہتے ہیں، یہ غیر مقلد نہیں ہے میرے بھائیوں، ہم سے زیادہ پکے مقلد ہیں۔ ان کا بھی ایک اسکول آف تھاٹ ہے، ان کا ایک سوچنے کا انداز ہے، ان کی اپنی ایک فقہ ہے۔ جیسے ان شیعوں کی فقہ جعفری ایک مستقل فقہ ہے، اسی طرح سے ان کی فقہ ظاہری ایک مستقل فقہ ہے۔ اور ہم چار ائمہ کے ماننے والے تو جب ضرورت پڑتی ہے فقہ حنفی میں مسئلہ نہیں ہوتا ہے تو فقہ شافعی میں سے لے لیتے ہیں، فقہ شافعی میں مسئلہ نہیں ہوتا تو وہ فقہ حنفی سے لے لیتے ہیں۔ میں دنیا میں ساری دنیا میں سفر کرتا ہوں تو شوافی بھی مجھ سے مسئلے پوچھتے ہیں، مالکیہ بھی مجھ سے مسئلے پوچھتے ہیں، میں ان کے ہی مسئلے بتاتا ہوں۔ لیکن یہ غیر مقلدین کبھی چیلنج ہے قیامت تک کے لیے، یہ غیر مقلدین کبھی کسی حنفی مفتی سے، شافعی مفتی سے، حنبلی مفتی سے، مالکی مفتی سے فتویٰ پوچھ نہیں سکتے۔ وہ تو اپنے خول میں ہی رہیں گے، اپنے سرکل سے باہر نہیں رہیں گے۔ ان کے اصحاب ظواہر میں سے غیر مقلدین میں سے کوئی عالم ملے گا، اسی سے مسئلہ پوچھیں گے، تو ہم سے زیادہ پکے مقلد ہیں۔ پھر ان کو غیر مقلد کیوں کہتے ہیں؟ برعکس نام نہند زنگی کافور، کبھی کبھی الٹی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، نام الٹے رکھے جاتے ہیں۔ دیکھو چلتی کا نام گاڑی، یعنی زمین میں گاڑی، ارے بیچاری سر پر دوڑ رہی ہے، ارے کیا گئی تو گاڑی گئی، ارے گاڑی کہاں گئی؟ گاڑی تو زمین میں گاڑنے کا نام ہے، چلتی کا نام گاڑی، اور رنگی کا نام نارنگی، بڑا شاندار پھل، بھئی کیا نام ہے؟ کیا پھل؟ نارنگی، ارے نارنگی کا تو رنگی ہے، تو رنگی کا نام نارنگی ہے۔ اور پائے کا نام کھویا، پائے کا نام کھویا، دودھ کا جب حلوہ بناتے ہیں دودھ پھاڑ کر تو کیا کہتے ہیں؟ کھویا، ارے کھویا کہاں پایا؟ تو پائے کا نام کھویا۔ اور جو پائے ہیں گائے بھینس بکری کے توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، کہ کیا نام؟ کہ پائے پکائے ہیں، ارے پائے کہاں پکائے ہیں؟ ستیا ناش تو کاٹ کے کر دیے۔ حبشی، بھئی تیرا کیا نام ہے؟ کہ میرا نام کافور، ارے تو کالا توا ہے، کافور کب سے بن گیا؟ تو کبھی کبھی ایسا زبانوں میں ہوتا ہے، ان کو جو غیر مقلد کہتے ہیں بس ایسا ہی یہ نام ان کا رکھ دیا گیا ہے۔ غیر مقلد کا مطلب یہ ہے کہ وہ چار ائمہ کی تقلید نہیں کرتے۔ غیر مقلد کا یہ مطلب ہے کہ جو چار ائمہ کی تقلید نہیں کرتے، ان کا اپنا مسلک ہے اور اپنے مسلک ہی کے خول میں رہتے ہیں، لہذا یہ غیر مقلد نہیں ہیں۔ دیکھو یہ ہمارے ذاکر نائب صاحب، یہ پہلے غیر مقلد تھے، پھر انہوں نے ترقی کی اور غیر مقلدین کے باوا بنے، اور اب غیر مقلدین بھی تنگ ہیں، ان سے پریشان ہیں۔ پچھلے سال جو کانفرنس ہوئی تھی جس میں غلط فہمی کی وجہ سے امام حرم بھی آئے تھے اور غلط فہمی کی وجہ سے ہمارے بھی کچھ حضرات آئے تھے، اس کانفرنس میں شرکت کے لیے انہوں نے گھما پھرا کر مجھے بھی دعوت دی تھی، مولانا ارشد مدنی کو بھی دعوت دی تھی،
مگر ان کی ہمت ڈائریکٹ مجھے دعوت دینے کی نہیں ہوئی. ان کی آفس میں جو آفس بیریئر ہیں وہ دارالعلوم کے فضلاء ہیں. وہ کیوں اس آفس میں ہیں؟ پیٹ کے لیے، بڑی بڑی تنخواہیں ملتی ہیں اس لیے. یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا. تو ان کو ذاکر نائب صاحب نے ہمارے دارالعلوم کے ایک فاضل کو جو آفس بیریئر تھا اس کو تیار کیا. اس نے بولٹن میں ایک مولوی موسیٰ قاسمی ہیں، ان کو فون کیا. انہوں میرے دوستوں میں سے ہیں، میں نے بولٹن میں کئی رمضان گزارے اور ان کو تیار کیا کہ وہ مجھے ہموار کریں اس کانفرنس میں شرکت کے لیے. کئی دن ہوئے ان کا فون نہیں آیا، تو وہ جو آفس میں دارالعلوم دیوبند کا فارغ ملازم ہے اس نے مجھے فون کیا کہ مولانا موسیٰ صاحب کا فون آپ کے پاس آیا تھا. میں نے کہا میرے پاس نہیں آیا، اور وہاں تک نہیں آیا تھا. چند دن کے بعد میں مولانا موسیٰ صاحب کا فون آیا. انہوں نے یہ کہا کہ ذاکر نائب صاحب یہ چاہتے ہیں کہ تو ان کی کانفرنس میں شرکت کرے. میں نے کہا بھائی میرا کیا تک ہے ان کی کانفرنس میں شرکت کرنے کا؟ وہ غیر مقلد ہے، میں حنفی ہوں، میرا کیا تک ہے ان کے یہاں شرکت کرنے کا؟ انہوں نے کہا وہ غیر مقلد نہیں ہے، وہ تو پکے حنفی ہیں. وہ مولانا موسیٰ صاحب نے کہا کہ وہ غیر مقلد نہیں ہے، پورے پکے حنفی ہیں. تو میں نے 10 مسئلے ذکر کیے کہ ذاکر نائک صاحب یہ مسئلے بیان کرتے ہیں، یہ کون سے فقہ حنفی کے مسئلے ہیں؟ کم سے کم 50 مسئلے مجھے اس وقت یاد ہیں جو فقہ حنفی کے خلاف وہ کرتے ہیں. تو میں نے مثال دی مولانا موسیٰ صاحب کو کہ یہ مسئلے ذاکر نائک صاحب کے ہیں، یہ کہاں فقہ حنفی کے مسئلے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پکے حنفی ہیں. وہ انہوں نے فون رکھ دیا اور پھر مجھ سے بات ہی نہیں کی. ایسے ہمارے دارالعلوم کے بڑے استاد ہیں، حضرت مولانا سید ارشد مدنی زیدہ مجدوم، ان کو بھی کسی اور ذریعے سے انہوں نے دعوت دی. اور مولانا ارشد مدنی نے مجھ سے خود کہا کہ مجھے بھی انہوں نے پھانسنے کی کوشش کی، مگر میں جانتا تھا تو میں نے انکار کر دیا. یہ میں کیا بات بتاتا ہوں کہ ہمارے کچھ اکابر اس اجلاس میں شریک ہوئے تھے اور ہمارے دوست اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی یہ دیوبند کے آدمی ہیں کیوں شریک ہوئے؟ ارے انہوں نے تو ڈورا مجھ پر بھی ڈالا تھا، مولانا ارشد پر بھی ڈالا تھا اس کانفرنس میں شریک کرنے کے لیے، مگر ہم حقیقت حال سے واقف تھے، ہم دونوں بچ گئے. اور فلاں صاحب جو اس میں شریک ہوئے وہ بیچارے حقیقت حال سے واقف نہیں تھے، تو انہوں نے ان کو باور کرا دیا کہ پکے حنفی ہیں، تو ان کے کانفرنس میں شریک ہو گئے. تو میرے بھائیوں، میں یہ کر رہا تھا کہ پہلے تھے وہ غیر مقلد، پھر غیر مقلد سے پیچھے نہیں آئے، آگے بڑھے، اور اب اس درجے پر پہنچے ہیں کہ غیر مقلد بھی پریشان ہے. اس کی مثال لو، دہلی میں ہمارے وحید الدین خان صاحب ہیں ایک، وہ پہلے مودودی تھے، پھر مودودی سے پیچھے نہیں ہٹے، آگے بڑھے. مودودی سے نکل کر تائب ہو کر نہیں آئے، اسے آگے بڑھے. اور ان کا جو ایک رسالہ نکلتا ہے الرسالہ، اس میں وہ فکر مودودی اور فکر وحیدی کا مقابلہ کرتے تھے، کمپیریشن کرتے تھے، موازنہ کرتے تھے کہ یہ فکر مودودی ہے، یہ فکر وحیدی ہے. تو پیچھے آئے، آگے بڑھے. پھر اس کے بعد میں وہ آدھے ہندو بن گئے. وحید الدین خان صاحب کے احوال سے آپ لوگ بامبے کے لوگ ہیں، مجھ سے زیادہ واقف ہیں. آدھے ہندو بن گئے، اور اب انہوں نے مہدی اور مسیح ہونے کا دعویٰ کر دیا. مہدی اور مسیح ہونے کا دعویٰ کیا انہوں نے، اور ان کا جو رسالہ ہے اس کا انہوں نے ایک نمبر نکالا ہے. اس نمبر کا نام ہے قیامت کا الارم. فجر کی نماز کے لیے الارم رکھتے ہیں کہ نہیں؟ الارم گھڑی بجی، آنکھ کھل گئی کہ بے فجر کی نماز کا وقت ہونے والا ہے، تو انہوں نے کہا قیامت کا الارم. اس رسالے میں جو نمبر نکالا ہے اس میں کہا میں مسیح ہوں، میں مہدی ہوں. میں مسیح اور مہدی آ گئے تو قیامت آنے کے قریب ہے. حضرت مہدی اور حضرت مسیح تو قیامت کے قریب میں آئیں گے، اور جب وہ مہدی اور مسیح آ جائیں گے تب قیامت کا آنے میں دیر کیا ہے؟ آدھے گھنٹے کے بعد فجر کی نماز ہوگی. تو
تو انہوں نے اس رسالے میں دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں، میں مسیح ہوں، جتنی حدیثوں میں مہدی اور مسیح کا ذکر آیا ہے اس کا مصداق میں ہوں، جب میں مہدی اور مسیح آ گیا تو قیامت کا الارم بج گیا، اب قیامت آنے میں تھوڑی دیر ہے۔ تو میرے بھائیوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو گمراہ ہوتا ہے وہ گمراہی سے نکلتا نہیں ہے، گمراہی میں آگے بڑھتا ہے، گمراہی میں پیر پسارتا ہے۔ بس میرے بھائیوں یہ فتنے ہیں زمانے کے، ان فتنوں سے بچو، اگر اپنے دین کی سلامتی چاہتے ہو تو ان فتنوں سے بچو۔ اور دیکھو یہ فتنے ہمیشہ آئیں گے۔ ہمارے دارالعلوم کے ایک بڑے حضرت گزرے ہیں علامہ کشمیری قدس سرہ، ان کی بخاری کی شرح ہے فیض الباری، اس میں لکھا ہے انہوں نے کہ یہ امت آخری امت ہے، اب کوئی نبی نہیں آنا، لہذا اس امت پر فتنے زیادہ آئیں گے، پچھلی امتوں پر جو فتنے آتے تھے اس سے زیادہ فتنے آئیں گے۔ فتنہ کے معنی آزمائش، کھرا کھوٹا، کسوٹی ہے، سونا رگڑا، سفید لکیر آئی رکھ دیا، یہ کھرا سونا ہے، سونا رگڑا، کالی لکیر آئی پھینک دیا، بیکار ہے۔ تو مسلمانوں میں کون کھرا مسلمان ہے، کون کھوٹا سونا ہے؟ اس کھرے اور کھوٹے سونے کے بار بار آزمائش ہے، فتنے آتے ہیں، اس میں رگڑا جاتا ہے، مخلص اور غیر مخلص کی چھٹائی ہوتی ہے، ایک طرف یہ ایک طرف یہ۔ میرے بھائیوں یہ ہمیشہ فتنے آئیں گے کیونکہ آخری امت ہے، مخلص اور غیر مخلص کی چھٹائی ہوتی رہے گی۔ اور جو سب سے بڑا فتنہ ہے دجال اکبر کا فتنہ، وہ بھی حضور کی امت میں آنا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہر نبی نے دجال کے فتنے سے اپنی امت کو ڈرایا ہے، مگر ساری امتیں گزر گئی، دجال نہیں نکلا۔ اب دجال آخری پیغمبر، حضور کے زمانے میں دجال نکلنا ہے، اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے۔ تو بڑے سے بڑا فتنہ بھی اسی امت میں آنا ہے، اور بے حساب پہلے سے زیادہ فتنے بھی اسی امت میں آنے ہیں۔ لہذا ہر مومن کو ہمیشہ چوکنا رہنا ہے کہ دنیا میں کون سا فتنہ ہے جس میں میں پھنس کر کے اپنا ایمان نہ کھو بیٹھوں، اس سے بچنا ہے۔ اور ایسے طریقے پر فتنے آئیں گے کہ آدمی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور فتنے نے گھیر لیے۔ اس لیے ہمیشہ ہر مومن کو قرآن حدیث اس کا مطالعہ رکھو، اہل حق کے سے تعلق رکھو اور دین کو صحیح سمجھو، اور جو فتنے وجود میں آئیں ان فتنوں سے بچو، اپنے دین کی حفاظت کرو۔ جنت میں اگر جانا ہے تو عقیدوں کے صحیح ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ عمل کی کوتاہیاں، کرنے کی کوتاہیاں، نہ کرنے کی کوتاہیاں، یہ تو اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف بھی کر دیں گے جس کے لیے چاہیں گے، لیکن عقیدوں کی خرابی معاف نہیں کی جائے گی۔ اس لیے اس کا خاص طور پر خیال رکھنا ضروری ہے۔ میں نے کہا تھا کہ مجھے 9 مسئلے لکھ کر دیے ہیں جو ان صاحب کے اس زمانے میں پھیلائے ہوئے ہیں، اور انہوں نے 9 لکھ کر دیے ہیں۔ میرے پاس تو 50 کی فہرست ہے، یہ خرفشال انہوں نے مچایا ہے۔ اب ایک مجلس میں وہ سارا میں کہاں سے سمجھاؤں گا؟ اس لیے بنیادی طور پر جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اہل حق صرف اہل السنہ والجماعہ ہیں، اور اہل السنہ والجماعہ 4 اماموں کا فالو کرنے والے ہی ہیں، 5ویں کوئی جماعت اہل حق میں نہیں ہے، چاہے وہ غیر مقلد ہوں، چاہے وہ شیعہ ہوں، چاہے وہ داؤدی بورے ہوں، چاہے خوجے ہوں، چاہے کوئی ہو، کوئی فرقہ ہو، وہ اہل حق میں سے نہیں ہے۔ صرف 4 ائمہ کا فالو کرنے والے ہی اہل حق میں سے ہیں، یہی اہل السنہ والجماعہ میں سے۔ اور ان 4 اماموں کے درمیان میں جو عملی اختلاف ہے نو پرولم ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھو آپ کے دارالعلوم دیوبند میں حنفی بھی ہیں، شافعی بھی ہیں، مالکی بھی ہیں، حنبلی بھی، سب ہیں، ایک صف میں کھڑے ہیں، یہ عرفہ دن کر رہا ہے، یہ نہیں کر رہا ہے، تو بھی ٹھیک کر رہا ہے، تو بھی ٹھیک کر رہا ہے، یہ اس حدیث پر عمل کر رہا ہے، یہ اس حدیث پر عمل کر رہا ہے۔ لیکن جو شخص کہتا ہے کہ قرآن کے علاوہ کوئی چیز حجت نہیں، یہ گمراہ فرقہ ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ قرآن کے بعد حدیث حجت ہے، سنت کو نہیں مانتا، یہ گمراہ فرقہ ہے۔
اور جو یہ کہتا ہے کہ قرآن بھی حجت ہیں، حدیثیں حجت ہیں، اس کے بعد اجماع امت حجت نہیں، امت کی یونیٹی یہ حجت نہیں ہے، تو یہ بھی گمراہ فرقہ۔ کیوں؟ قرآن کریم میں ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 30 ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اس آیت کو غور سے سمجھو، سورہ نساء کے آیت نمبر 130 ہے۔ کیا فرمایا؟ وہ شخص جو اللہ کے رسول کے اگینسٹ چلتا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول کی مخالفت کرتا ہے، اللہ کے رسول کے اگینسٹ چلتا ہے، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت کلیئر ہو گئی، ہدایت واضح ہو گئی، وہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ارے تو جب محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے تو اس اللہ کے رسول نے جو حدیثوں میں ہدایت دی کیوں نہیں مانتا؟ نہیں، میں قرآن کو مانوں گا، صرف حدیثیں نہیں مانوں گا۔ ارے حدیثیں نہیں مانتا تو محمد الرسول اللہ کیوں پڑھتا ہے؟ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کا میسنجر بھی مان لیا، پیغمبر بھی مان لیا، اور اللہ نے 2 میسج لا کر دیے، ایک قرآن اور ایک حدیث۔ قرآن کو مانتا ہے، حدیثوں کو نہیں مانتا۔ تو کیسا یہ بٹوارا جو کر رہا ہے محمد الرسول اللہ میں، جو بٹوارا کر رہا ہے، یہ کیسے بٹوارا کر رہا ہے؟ تو قرآن نے کہا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو شخص رسول کی مخالفت کرتا ہے، یعنی رسول کے اگینسٹ چلتا ہے، رسول کی دی ہوئی ہدایات پر جو حدیثوں میں ہے اس کو نہیں مانتا ہے، اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو گئی، وہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اور پھر حدیثوں کی مخالفت کرتا ہے۔ ایک بندہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کا جو راستہ ہے اس کا فالو نہیں کرتا، اس کے علاوہ راستے پر چلتا ہے اور پیروی کرتا ہے وہ اس راستے کی جو مسلمانوں کے راستے کے علاوہ ہے۔ یہی اجماع امت ہے، ساری امت کا اتفاق اور یونیٹی ہے، وہ نہیں مانتا، وہ اپنے 1.5 اینٹ کی مسجد اس کی الگ ہے، اپنا راستہ اس نے الگ کیا ہے۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بہت بلند فرمائے، ان کی کتاب الرسالہ، الرسالہ میں حضرت نے اسی آیت سے اجماع حجت اجماع پر استدلال کیا ہے کہ امت کا جو اجماع ہے یہ بھی حجت ہے۔ اس آیت میں اسی کا ذکر ہے کہ مسلمانوں کے راستے پر چلو، اس کے اگینسٹ مت چلو۔ اگر یہ دونوں باتیں کسی میں ہوں گی، رسول کے اگینسٹ چلے گا، مومنین کے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اپنائے گا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جانے دیں گے ہم اس کو جس راستے پر وہ جا رہا ہے۔ اللہ زبردستی مولتے نہیں ہے کسی کو، ہدایت پر چلے ہدایت پر چلو، گمراہی پر جانا گمراہی پر جاؤ، اللہ کا کیا بگاڑو گے؟ اپنا ہی بگاڑو گے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جانے دیں گے ہم اس کو اس راستے پر جس پر وہ جا رہا ہے۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، مر کر کہاں جائے گا؟ ہمارے پاس ہی تو آئے گا، جہنم میں ٹھونسیں گے۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ اس آیت میں صاف کلیئر ہو گیا کہ جو صرف قرآن کو حجت مانتا ہے، حدیثوں کو اور سنت کو حجت نہیں مانتا، اور جو سنت کو حجت نہیں مانتا حدیثوں کو حجت مانتا ہے، صرف سنت اور حدیث دونوں اکٹھا ہو جائیں تو حجت ہے، لیکن صرف حدیث ہے سنت نہیں ہے اس کو حجت مانتا ہے، اور اجماع امت کو حجت نہیں مانتا۔ یہ 2 باتیں جن میں جمع ہیں، وہ جس راستے پر جا رہے ہیں اللہ جانے دیں گے، اللہ زبردستی نہیں موڑیں گے، اور مرنے کے بعد جہنم میں ٹھونسیں گے۔ تو میں یہ بتلا رہا تھا کہ
مدار نجات کا عقیدوں کے صحیح ہونے پر ہے. عقیدوں میں سب سے پہلے قرآن کو حجت مانو، پھر وہ حدیثیں جو سنت ہیں اسے حجت مانو، پھر اجماع امت کو حجت مانو. اسی لیے 4 اماموں کے ماننے والوں نے اپنا نام رکھا اہل السنہ والجماعہ، سنت کے ماننے والے اور امت کی یونٹی کو ماننے والے.